بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ مخلوق کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس چیپٹر کے ریسرچ ورک کے لیے میں نے پچھلے ہزاروں سالوں اور دنیا کے تقریباً سبھی بر اعظموں کے تاریخی ڈاکیومنٹس کو اسٹڈی کیا تھا، اور اپنی اسٹڈی کے دوران میں نے دیکھا کہ اڑنے والی مخلوق دیکھنے کی رپورٹ میں صرف چمکدار مخلوقات ہی نہیں تھیں، بلکہ ان کے علاوہ ایک اور بہت ہی حیرت انگیز سی مخلوق دیکھنے کی رپورٹ بھی تقریباً ہر کلچر میں کی گئی ہے۔ اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں میکسیکو میں بنے اس تیسرے اہرام کی طرف، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، The Temple of the Winged Serpent۔ اس اہرام کی ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ اس کے بنانے والوں نے اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ سال میں صرف ایک دن، ایک بہت ہی خاص دن، جب دن اور رات بالکل ایک برابر ہوتے ہیں، جب سورج اور زمین ایک بہت ہی خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں، تب سورج اس اہرام پر اس طرح سے سایہ ڈالتا ہے کہ اہرام کے اوپر آسمان سے ایک بہت بڑا سانپ نیچے ہماری دنیا میں اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ کا ذکر صرف ساؤتھ امریکہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ٹانگوں، سینگوں اور پروں والے ایک بہت بڑے سانپ کا ذکر تو آپ کو دنیا کے تقریباً تمام کلچرز میں ملے گا۔ سومیرینز نے اسے مشوسو کا نام دیا تھا، یعنی ایک بہت بڑا اڑنے والا سانپ جو دوسری دنیا سے ہماری دنیا میں آ جاتا ہے۔ انڈیا کے قدیم ویدک ٹیکسٹ میں بھی ورترا کے نام سے ایک بہت بڑے پروں والے سانپ کا ذکر ملتا ہے۔ گریک مائتھولوجی میں کئی سروں اور پروں والے ایک اڑتے ہوئے بہت بڑے سانپ کا ذکر ہائیڈرا کے نام سے ملتا ہے۔ نورس مائتھولوجی میں اسے فیفنیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاید یہ نام آپ کے لیے بالکل نئے ہیں، اس لیے میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں جو آپ جانتے ہیں، وہ نام جو ایک بہت بڑے پروں والے سانپ کے لیے لیٹن زبان میں ڈیولپ ہوا تھا، ڈریکونم۔ اور اس لیٹن لفظ کی انگلش ویریشن سے وہ لفظ نکلتا ہے جس سے تقریباً آپ سب واقف ہوں گے، یعنی دی ڈریگنز۔ چائنا میں ڈریگن کا تذکرہ نیولیتھک دور سے مل رہا ہے، یعنی عام زبان میں قدیم ترین زمانے سے، جہاں انہوں نے اپنے برتنوں پر اس کی تصویر بنائی ہوتی تھی۔ چائنا میں ڈریگنز ان کے کلچر کا بہت بنیادی حصہ ہیں، اور یہ اپنی کئی چیزیں ڈریگن سے منسوب کرتے ہیں، مثلاً ایئر آف دا ڈریگن یا پھر ڈریگن سٹی۔ آج بھی آپ کو ڈریگن سے منسوب تہوار اکثر چائنا، جاپان اور کوریا کے کلچرز میں نظر آئیں گے، مثلاً لینٹن فیسٹیول یا پھر سپرنگ فیسٹیول، جو حیرت انگیز طور پر مارچ ایکویناکس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور ان فیسٹیولز میں وہ بالکل ساؤتھ امریکہ کے مایانس کی طرح سورج کی خاص پوزیشن کے موقع پر آسمان سے اترنے والے ڈریگن کی یاد میں اس کی مختلف شکلیں بناتے ہیں۔ بلکہ چائنا کی مائتھولوجی میں آپ کو ایک فزیشین لو شینشن کی کہانی اکثر سننے کو ملے گی، جسے ایک مرتبہ ایک ڈریگن جنگل میں زمین پر گرا پڑا ملا تھا، جس کے پر گھائل ہوئے تھے۔ اس کہانی کے مطابق پہلے تو فزیشین اس سے بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں ڈریگن بھوک سے نہ مر جائے، رحم دل فزیشین نے اس کا علاج کیا، جس سے وہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہوا۔ لیکن شکریہ کے طور پر وہ ڈریگن فزیشین کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا۔ میں آپ کو ایک اور جانے پہچانے لفظ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو دنیا کے قدیم ترین مذہب زرتشت سے ہم تک پہنچا ہے، جہاں وہ لوگ ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ آزیدہاکا کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی زرتشت اوریجن سے ہم تک لفظ ازدہا پہنچتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا سانپ۔ اور اسی لیے قدیم ایرانیوں کے وار فلیگز یعنی جنگی جھنڈوں میں آپ کو سورج کے ساتھ ایک ڈریگن بنا ہوا نظر آئے گا، یعنی ایک بہت بڑا سانپ جو سورج کی خاص پوزیشن کی وجہ سے ہماری دنیا میں آتا ہے، اور قدیم ایرانیوں کے مطابق وہ جنگ میں ان کی طاقت کی علامت ہے۔ سچ کہوں تو تقریباً سبھی پروٹو انڈو مائتھولوجیز میں آپ کو ایک ڈریگن کا کانسیپٹ ضرور ملے گا، جو کہ ایک دلچسپ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن حیرت کی بات دراصل ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ ڈریگنز کا تذکرہ صرف مائتھولوجیز ہی میں نہیں بلکہ ایک جگہ تو تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 247 سال بعد یونان میں ایک سوفسٹ رہا کرتا تھا
یعنی کہ وہ شخص جو ایک سے زیادہ علوم کا ماہر ہو، یعنی فلسفہ، میتھمیٹکس اور بایولوجی وغیرہ۔ اس شخص کا نام تھا لوسیس فلاویس، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ایتھوپیا کے اندر ایک ڈریگن کو دیکھے جانے کا آنکھوں دیکھا واقعہ لکھا ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے اپولونیس آف تیانا، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایتھوپیا میں بہت بڑے بڑے اڑنے والے سانپ آسمان سے اترتے دیکھے جو ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے۔ لیکن دنیا بھر کی مائتھولوجیز یا حتیٰ کہ تاریخ میں بھی ڈریگنز کا ذکر مل جانا شاید سب سے زیادہ حیران کن بات نہیں ہے، بلکہ اصل حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اڑنے والے سانپ کا ذکر مذاہب میں بھی مل جاتا ہے۔ مثلاً عیسائیت، بائبل میں اڑنے والے بہت بڑے اور ایک چنگاڑتے ہوئے سانپ کا نام آتا ہے، لیویاتھن، جس کا ذکر بک آف جاب 41 1-34 میں ہے۔ ایسے ہی ایک اور سانپ کا ذکر بک آف ڈیوٹرانومی 8:15 میں ہے، اور بک آف نمبرز 21 4-9 میں ہے۔ لیکن بک آف نمبرز میں اس ڈریگن کی ایک اور خاصیت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ آگ بھی اگلتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر ہم ایک بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہ اس پروجیکٹ کے اندر میں نے سب سے بڑی مدد اسلامک اکاؤنٹ سے ملی انفارمیشن سے لی ہے۔ آپ کو اس پروجیکٹ میں شاید سب سے زیادہ ریفرنسز اسلام کے نظر آئے ہوں گے، کیونکہ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ لاجیکل اور حقیقی وضاحت اسلام ہی میں ملتی ہے۔ تو کیا کسی اسلامک اکاؤنٹ میں ہمیں کسی بہت بڑے اڑنے والے سانپ کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، ایسے ایک سانپ کا ذکر اسلام میں بھی ملتا ہے، اور یہ رپورٹ امام قرطبی نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے۔ اور آپ میں سے جو لوگ وہب بن منبہ کے متعلق نہیں جانتے تو میں ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ وہب بن منبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے ایک تابعی تھے، اور انہوں نے اپنی تعلیم صحابہ کرام سے ڈائریکٹ لی ہے۔ اور وہ یہ بات رپورٹ کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور شیطان نے انہیں بہکانے کے لیے ان تک پہنچنا چاہا، تو اس وقت وہ ایک بہت بڑے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا تھا، اور وہ سانپ ٹانگوں والا تھا۔ لیکن پھر اس خیانت کے بعد اس سے اس کی ٹانگیں چھین لی گئیں اور اسے رینگنے کی سزا دے دی گئی۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ڈریگن یا ایک بہت بڑے پروں والے سانپ کو کیا واقعی کسی اور دنیا سے ہماری دنیا میں آتے دیکھا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مایان تہذیب کے بڑے خداؤں میں سے ایک خدا کا کیا نام تھا؟ دی مائٹی ککلکان، ایک بہت بڑا اڑنے والا سانپ جو سورج گرہن کے موقع پر اپنی دنیا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتا ہے۔ کیا واقعی مایانز نے کسی ڈریگن کو اترتے دیکھ کر اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی؟ ہم ابھی بھی مخلوقات کے گھر میں ہیں، گھر کے اس ہال میں جہاں وہ مخلوقات موجود ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں، جنہیں ہم نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گھر میں موجود مخلوقات کو میں نے صرف امیجنیشن یا اندازوں پر ڈیزائن نہیں کیا۔ اس گھر میں موجود مخلوقات چاہے دیکھنے میں کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو، لیکن میں نے انہیں قدرت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ اور انہی اصولوں میں سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا دنیا میں کتنا بڑا سانپ ایگزسٹ کر سکتا ہے جو سائز میں انتہائی بڑا ہو، پروں والا ہو اور اڑ سکتا ہو؟ اور اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے کی دنیا میں، جب ہماری دنیا ڈائنوسورز کا گھر ہوا کرتی تھی۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ڈائنوسورز ریپٹائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ جانور جن کے جسموں پر خشک سکیلز ہوتے ہیں، مثلاً سانپ، بڑی چھپکلیاں اور مگرمچھ۔ زیادہ تر ریپٹائلز کافی حد تک زمین پر بھاگ بھی سکتے ہیں، اور ڈائنوسورز بھی بھاگ سکتے تھے، لیکن زیادہ تر ریپٹائلز کے پنجے ہوتے ہیں جس سے یہ بالکل سیدھے پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہیں، اور ڈائنوسورز بھی پہاڑوں پر چڑھ سکتے تھے۔ لیکن اڑان کا تحفہ ہر کسی کو اتنی آسانی سے نہیں ملا جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ ان ریکوائرمنٹ سے واقف ہیں جو اڑان کے لیے ضروری ہوتی ہیں،
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈریگن جیسا ایک بہت بڑا سانپ کسی کم گریوٹی والی دنیا میں تو اڑ سکتا ہے، لیکن ہماری دنیا میں آ کر ہماری گریوٹی کو شکست دیتے ہوئے ہوا میں اڑتے رہنا شاید اس کے لیے بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ ہماری دنیا کی گریوٹی زیادہ ہے۔ بڑے جانوروں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے اڑنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بورنیو اور انڈونیشیا کے برساتی جنگلوں میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک بہت دلچسپ نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ ان جنگلوں میں اونچے اونچے درختوں کی چوٹیوں پر، جنہیں انگلش میں کینوپی کہتے ہیں، وہاں رہنے والے جانوروں کو قدرت نے ایک خاص تحفہ دیا ہے۔ شکاریوں سے بچنے کے لیے وہ جانور ایک درخت کی کینوپی سے دوسرے درخت کی کینوپی تک ایک بہت لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں، جسے گلائیڈ کرنا کہتے ہیں۔ مثلا فلائنگ سکویرلز جو 650 فٹ تک گلائیڈ کر سکتی ہیں اور دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اڑ رہی ہوں۔ لیکن یہ نظارہ صرف برساتی جنگلوں کی کینوپیز میں ہی دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ یہ نظارہ آپ کو سمندر کی مخلوقات میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اڑنے والی کسی مچھلی کی بات کر رہا ہوں تو ایک حد تک آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر کچھ مچھلیاں بھی اڑتے ہوئے دیکھی گئی ہیں، مثلا فلائنگ فش جو شکاری مچھلیوں سے بچنے کے لیے پانی سے اچانک چھلانگ لگا کر باہر نکل جاتی ہیں اور کئی 100 میٹرز تک گلائیڈ کرتی چلی جاتی ہیں اور دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اڑ رہی ہوں۔ اس وقت کئی بڑے جانور ہیں جو گلائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو گلائیڈنگ کے متعلق نہیں بتانا چاہتا۔ میں آپ کو قدرت کے ایک بہت نایاب تحفے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، جسے پاورڈ فلائٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ تحفہ ہے جس میں کوئی جانور اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے ایروڈائنامک فورس پیدا کر لیتا ہے، اور وہ فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس جانور کے جسم کو زمین سے اٹھا کر اوپر ہوا میں لے جاتی ہے۔ شاید آپ کے لیے کسی جاندار کا اڑنا ایک عام سی بات ہوگی، لیکن سچ کہوں تو پاورڈ فلائٹ ایک بہت ہی حیران کن اور سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ تحفہ ہے، ایک ایسی صلاحیت جو ایک پرفیکٹ جسم مانگتی ہے۔ یہ کتنا نایاب تحفہ ہے کہ آج تک یہ صرف 4 مخلوقات میں ڈیولپ ہو سکا ہے، حشرات الارض میں، پرندوں میں، چمگادڑوں میں، اور چوتھی مخلوق کے متعلق میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جانور جس کے ابھی میں نے نام لیے، یہ عموماً بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان سے بڑے جانوروں کو ابھی تک ہم نے پاورڈ فلائٹ کرتے نہیں دیکھا، لیکن 1784 میں پاورڈ فلائٹ رکھنے والی ایک چوتھی مخلوق کا فاسل بھی مل گیا تھا۔ 25 فٹ بڑا ایک ایسا ڈائنوسور جو پاورڈ فلائٹ کر سکتا تھا، ٹیرانوسورس۔ اور اس اتنے بڑے ڈائنوسور کی فلائٹ کا راز چھپا تھا اس کے جسم میں موجود 2 چیزوں میں۔ پہلی چیز اس کی کھال، جو اس کے ٹخنوں سے لے کر اس کے بازوؤں تک کے پنجوں میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، سٹریچ ہوئی ہوتی تھی، اور یہ کھال ضروری ایروڈائنامک فورس پیدا کر دیا کرتی تھی جو اس اتنے بڑے ڈائنوسور کو ہوا میں اڑا لیا کرتی تھی، اور دیکھنے میں یہ کھال اس کے پروں کی طرح لگتی تھی۔ اور دوسری چیز اس ڈائنوسور کی ہڈیاں جو کاغذ کی طرح باریک اور ہوا سے بھری ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا وزن ناقابل یقین حد تک کم ہوتا تھا، اور اس طرح یہ ڈائنوسور بہت آسانی کے ساتھ ہوا میں اڑ لیا کرتا تھا۔ جس وقت ٹیرانوڈون کا فاسل ملا، تب سائنسدانوں کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیا واقعی ایک اتنا بڑا ریپٹائل یا ریپٹائل فیملی کا ممبر ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ وقتی طور پر انہیں لگا کہ شاید یہ سب سے بڑی مخلوق تھی جو ہوا میں اڑنے کے قابل ہو سکتی تھی، لیکن وہ انتہائی غلط تھے۔ صرف کچھ ہی عرصے میں ایک اس سے بھی بڑے ڈائنوسور کا فاسل مل گیا، کوادزلکوٹلس، جو اگر اپنے دونوں پروں کو کھولے یا اپنے بازوؤں کو کھولے تو وہ 36 فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ڈائنوسور جس کے سامنے ٹیرانوڈون بھی ایک بچہ لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ ان دونوں ڈائنوسورز کے جسم اس طرح سے ڈیزائن ہوئے تھے کہ اگر یہ 60 فٹ کے بھی ہو جاتے تب بھی یہ اڑ سکتے تھے۔ ڈریگنز ناممکن مخلوق نہیں ہے۔ مخلوقات کے گھر میں قدرت کے اصولوں کے تحت ان کا ہونا
بالکل ممکن ہے، اور اگر ان کی دنیا میں گریوٹی کم اور آکسیجن زیادہ ہو تو وہ سائز میں کہیں زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ڈریگن کی وہ شکل جو آج ہم ان تمام کلچرز میں دیکھتے ہیں، اور خدا جانے ڈریگنز کی یہ شکلیں کن دروازوں سے نکل کر ہماری دنیا میں آتی رہی ہوں گی، جنہیں دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے، جن کے ہماری دنیا میں اونچائی سے اترنے کو مایانز نے پورا ایک احرام، ٹیمپل آف دا ونگڈ سرپنٹ بنا کر دکھایا ہے۔ خدا جانے وہ کتنا عرصہ ہماری دنیا میں آتے رہے ہوں گے، جنہیں ایتھوپیا میں ہاتھیوں کا شکار کرتے بھی دیکھا گیا تھا۔ لیکن اگر قدرت کے اصولوں کے تحت ڈریگنز ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہماری دنیا میں آتے تھے، اگر وہ یہاں آ کر ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے، اگر وہ چائنا کے کسی جنگل میں کسی کو زخمی پڑے ہوئے ملے تھے، تو پھر ان کے فوسلز کہاں ہیں؟ اس بات کا جواب بھی ٹیروسورس میں پوشیدہ ہے۔ ڈائناسورس کی یہ بہت ہی نایاب قسم 16 کروڑ سال تک ہماری دنیا میں اڑتی رہی ہے، شکار کرتی رہی ہے، لیکن ہمیں آج تک ان کے صرف 30 فوسلز ہی مل سکے ہیں۔ 16 کروڑ سالوں میں ان کے صرف 30 فوسلز ہی بچ سکے ہیں، کیونکہ فوسلز بننے والی چیز ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان ریپٹائلز کی ہڈیاں انتہائی کھوکھلی اور باریک ہوا کرتی تھیں، جو فوراً ٹوٹ پھوٹ جاتی تھیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی تھیں۔ یہ 30 فوسلز بھی صرف تب ہی بچ سکے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیوں کو انتہائی پرفیکٹ حالات میسر آ گئے تھے، وہ حالات جنہوں نے ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دیا۔ مثلاً ان کی ہڈیاں انتہائی پرفیکٹ ٹمپریچر پر، انتہائی پرفیکٹ دلدلی مٹی میں، انتہائی پرفیکٹ پریشر کے نیچے دبی رہیں اور ٹوٹ جانے کے بجائے فاسلز بن گئیں۔ بائی دا ویز یہ دلدلوں والی بات بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو ایز ابو سو بلو میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ مخلوقات کے گھر میں ڈریگنز ایک حقیقت ہیں۔ کیا وہ اپنی دنیاؤں سے نکل کر ہماری دنیا میں اترا کرتے تھے؟ کون جانتا ہے، لیکن ان کے اترنے کے ثبوت ہر طرف موجود ہیں۔ یہ کیسے دروازے ہیں، ان کے پیچھے کیسے کیسے جہاں چھپے ہوئے ہیں، یہاں سے آگے اب اس چیپٹر کا سب سے حیران کن حصہ شروع ہونے والا ہے، وہ حصہ جو بذات خود ان دروازوں کے متعلق ہے۔